أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المطيع الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض معروف سے قبل سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کا دیدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، آقا جان شہنشاہ مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کرنے کے ساتھ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. رجب گزرا، شعبان گزرا اور ابھی رمضان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شہر شعبان و شہر رمضان اللہ. شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. اب رمضان شعبان میں جو کچھ ہم آپ کریں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہینے میں کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کریں گے. جو بھی نیک عمل اچھے کام کیے گے اور اللہ کی عبادت کوئی بھی کرے، کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کرے، تو وہ صرف عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اب ماحول علم نہ حاصل کرنے کی بنا پر، مسائل نہ پوچھنے کی بنا پر، علماء کی صحبت اختیار نہ کرنے کی بنا پر آج کچھ ایسے کتابیں نکل گئی ہیں کہ لوگ اور عورتیں زیادہ تر اس میں مائل ہیں کہ وہ بیویوں کی کہانیاں پڑھتی ہیں، حضرت علی کے نام پر روزے رکھتی ہیں. تو یہ سب جہالت ہے. اگر کوئی روزے کسی کے لیے رکھ رہا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ اکثر عورتیں حضرت علی کے لیے روزہ رکھتی ہیں کہ میں ان کے نام سے روزہ رکھتی ہوں. تو یہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یا حج عمرہ کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. روزہ رکھنا صوم للہ، روزہ اللہ کے لیے ہے. اگر ہم کسی کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا کسی کی طرف سے ہم حج کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے کہ یہ میں نفل روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں اور اس کا جو ثواب ملے گا میں فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دوں. تو یہ روزے کا صرف ثواب ان کے نام سے دیا جاتا ہے. یہ ثواب جو میں روزے رکھوں گا، نفل روزے رکھوں گا، جو میں زکوٰۃ دوں گا، اس زکوٰۃ اور نماز کا جو بھی ثواب مجھے ملے گا میں اپنے مرحوم بھائی یا مرحوم ماں بہن یا فلاں کسی کے بھی نام سے اس کا ثواب میں پہنچا. اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی اس کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے، حرام و ناجائز ہے. صرف اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر ہم کسی کے لیے نماز پڑھیں گے، کسی کے لیے ہم سجدے کریں گے یا کسی کے لیے ہم روزہ رکھیں گے تو یہ ہم نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ کفر ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. رمضان آ گیا، بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس صورت میں روزہ باقی رہتا ہے. ایسے خرافات اور ایسے ناعلمی کی بنا پر معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اب روزہ رکھنے کے لیے
اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ نمک زیادہ ہے یا کم، تیکھا ہے یا پھیکا ہے، کھٹا ہے یا میٹھا ہے، تو صرف وہ تھوڑی سی چیز وہ اپنی زبان پر رکھ لیں، اس کے بعد تھوک دیں۔ زبان پر رکھتے ہی ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی یا تیکھی ہے، پھیکی ہے یا کڑوی ہے، تو اس صرف زبان پر رکھ کر کے فوراً اس چیز کو تھوک دینا، کلی کر دینے سے ہمارا اور آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس چیز کو رکھے، اس کو چبائے، اگر حلق کے اندر کوئی چیز، باہر کی کوئی چیز اگر حلق کے اندر اتر گئی تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تھوک ہے، اکثر تھوک نکلتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی تھوک نکل لے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ کھیکھار جو ہوتا ہے وہ اگر انسان کے منہ سے نکلا اور پھر وہ اندر لے لیا تو لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ تھوک نکلنا یا کھیکھار نکلنا یہ بری بات ہے، لوگ اس سے گھر کرتے ہیں۔ لیکن اگر منہ سے نکلا پھر منہ کے ذریعے سے اندر لے لیا گیا، تھوک ہو یا کھیکھار ہو، کچھ بھی ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے تھوک کو ہتھیلی پر یا کسی چیز پر تھوک دیا، پھر اس تھوک کو آپ نگل لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب ہمیں تحقیق، معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، روزے دار آدمی ہے یا عورتیں ہیں، اگر انہیں شک پڑتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں چیز کیا، اس بنا پر میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کھائے پیئے، آج تک وہ لوگوں سے تحقیق کیا کرے، اس مسائل کا حل معلوم کیا کرے کہ ہم نے ایسا یہ چیز اس حد تک میں نے کر لیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے۔ اس پر جو شریعت حکم ہے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ رمضان المبارک ایک عظیم الشان مہینہ ہے، بہت ہی برکت، عظمت، رفعت، شوکت، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن مجید اسی رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اور ایک خاص یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بہت ہی خاص نسبت ہے۔ رمضان آتا ہے، لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب تراویح میں لوگ قرآن مقدس کی تلاوتیں سنتے ہیں اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے 1000 تسبیح کرنے سے زیادہ افضل ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بار صرف سبحان اللہ کہنے سے 1000 بار تسبیح کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ رمضان المبارک کی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ایک وقت صرف عبادت ہی عبادت کی گھڑی ہے۔ انسان اگر روزے دار ہے تو اس کو روزے کا ثواب مل رہا ہے، اگر اس نے سحری کر لیا، سحری کا ثواب، سحری کرنے کے بعد نماز فجر ادا کیا اس کا ثواب۔ پھر روزہ دار اگر چلتا ہے تو اسے چلنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ روزہ دار جب بیٹھتا ہے تو اسے بیٹھنے کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ دار جب باتیں کرتا ہے تو اسے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ روزہ دار جب سوتا ہے تو اسے سونے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے، جب افطاری کرتا ہے تو افطاری کا ثواب بھی اسے دیا جاتا ہے۔ پھر جب نماز مغرب ادا کرتا ہے اس کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر رات کی تنہائی میں وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے، پھر اللہ اسے تراویح ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر تراویح کی ہر رکعت میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ ایک قرآن کی تلاوت کے بدلے اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اتنی معتبر اتنی برکت والا یہ مدینہ ہے، اگر اس میں ہم اور آپ ایک نیکی کرتے، اگر آپ نے کسی کو 1 روپیہ صدقہ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 70 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہم آپ نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، تو نفل نمازیں کہ بندہ پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو ثواب، لیکن اگر جان بوجھ کر کے ہمیشہ ترک کرتا رہے، چھوڑتا رہے نفل نمازیں، تو اسے گناہ کیا جاتا ہے۔ یہی نفل نمازیں اور سنت اسی رمضان المبارک میں فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے، یعنی نفل اور سنت وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور جب بندہ فرض نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرض نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر۔ اسی طریقے سے اگر بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایک گناہ کرنے کے بدلے میں 70 مرتبہ گناہ کرنے کا عذاب دے گا۔ اسی لیے چغلی سے بچے، روزہ دار ہے، روزے میں اگر آپ جھوٹ بولیں، غیبت کریں، تہمت کریں، فلمیں دیکھیں، گانا سنیں، فری فائر گیم وغیرہ کھیلیں، یا موبائل استعمال کرتے رہے اس لیے کہ ہمارا وقت گزر جائے گا، تو روزہ آپ کا ہو جائے گا لیکن ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے، ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، اس روحانیت اور نور سے ہمارا جسم بھی اور ہمارا دل بھی محروم رہ جائے گا۔ اس لیے روزہ جب رکھے تو انسان چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، غیبت سے بھی بچتا ہے، چغلی سے بھی، ہر ایک چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے کہ ایک گناہ کرے گا تو اسے 70 گناہ کے ثواب، 70 گناہ کے برابر اسے عذاب دیا جائے گا۔ اب ہم روزہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رات دن سوتے رہیں، موبائلوں میں بزی رہیں، یا پھر گیم میں بزی رہیں، یا پھر فلمیں یا ڈرامہ دیکھتے رہیں، اس طریقے سے ہمارا روزہ ادا ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہیں۔ اب یہ قرآن مقدس کیا ہے؟ قرآن عظیم عرب کے بہت بہت بڑے بڑے فصحاء عرب، جو فصیح اللسان لوگ تھے، جو عربی بولنے میں مہارت حاصل تھی، جنہیں فصاحت و بلاغت کے میدان کے تاجدار اور انہیں شہسوار سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک ایسی کامل اکمل کتاب عطا فرمائی کہ سارے فصیح اللسان عرب، جنہیں فصاحت پر ناز تھا، بلاغت پر ناز تھا، جنہیں عربی مہارت پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کے درمیان قرآن مجید کو پڑھ کر کے سنایا تو لوگوں کی گردنیں جھک گئی، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کے لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہے۔ آؤ قرآن مجید کی عظمت یوں دیکھ لیجیے کہ قرآن عظیم، اللہ اکبر، ایک صحابی ہے، ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک روز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز فجر کا وقت تھا، جب فجر کے وقت حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک اللہ کا عذاب ضرور آنا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت سنی تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا ایک ایک بال کانپنے لگا، میرا جسم لرزنے لگا اور کانپنے لگا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو گیا۔ یہ آیتیں سن کرتے ہیں فوراً کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کہ بے شک انہوں نے آیت کریمہ سنی کہ اللہ کا عذاب اترنا ہے، اللہ کا عذاب آنا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔
اب جن کا دل نرم ہوتا ہے، جن کا دل نرم ہوتا ہے، موم ہوتا ہے، جن کا دل سفید ہوتا ہے، ان کے دل پر دین کی باتیں اثر کرتی ہے، نصیحت والی باتیں اثر کرتی ہے۔ لیکن جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے، جن کے دل میں رحم و کرم نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم نہیں، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی نہیں، پھر ان کے دل پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ قرآن عظیم آج دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف دھرم کے ماننے والے ہیں۔ اب ہر دھرم کا، ہر مذہب کا آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، میرا مذہب حق ہے، اور میرے مذہب کی کتابیں حق اور سچ ہیں۔ ہر کوئی اپنے مذہب کی حقانیت، اپنے کتاب کی حقانیت بیان کرتا ہے، لیکن اگر انہیں کتابوں سے یہ پوچھ لیا جائے، اے کتاب، اے فلاں مذہب کی کتاب یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، اے فلاں کتاب تو بتا تو کہاں سے آیا ہے، اے کتاب بتا تیرا نام کیا ہے، اے کتاب بتا تو کہاں سے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، تو دنیا کی ساری کتابیں خاموش پڑ جائیں گی، دنیا کی ساری کتابیں پڑھی کی پڑھی رہ جائیں گی، کوئی کتاب آپ کو جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن آؤ میں اللہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں چلنے کے بعد اللہ کے قرآن سے سوال کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، مولا کریم دنیا کی کتابوں سے ہم نے پوچھ ڈالا کہ تیرا نام کیا ہے، کوئی جواب نہیں، تو کس کے لیے آیا ہے، کوئی جواب نہیں، تو کہاں سے آیا ہے، کوئی جواب نہیں، تیرا نام کیا ہے، کوئی جواب نہیں، مولا کریم تو بتا کہ یہ قرآن کس لیے نازل کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور یہ کہاں سے تشریف لایا ہے، اور یہ کس پر نازل ہوا ہے، اور یہ کس مہینے میں تشریف لایا ہے، اور یہ رات میں آیا ہے، دن میں آیا ہے، تو رب کی بارگاہ سے جواب آتی ہے، اے میرے بندے تم مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تیرے درمیان میں نے قرآن کو نازل کر دیا، قرآن کو بھیج دیا، جا قرآن کی بارگاہ میں عرض کر، قرآن سے سوال کر، یہ قرآن تجھے ہر سوال کا جواب دے گا، قرآن ہر مسائل کا حل تجھے بتائے گا۔ جب رب کی بارگاہ سے واپس آئے اور قرآن کی بارگاہ میں عرض کیا، اے قرآن اب تو ہی بتا، میں نے دنیا کی ساری کتابوں سے پوچھ ڈالا، کوئی جواب نہیں آیا، سب اپنی حقانیت اور سچائی بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکا، اے قرآن اب تو اپنی حقانیت بتا، اب اپنی سچائی مجھے بتا، اور اپنی مذہب کی سچائی سے آگاہ کر۔ جب میں نے قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا، اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ پھر میں نے قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا، اے قرآن یہ بتا کہ تو کس کی طرف سے آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے تنزل من رب العالمین، کہ میں رب کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا، اے قرآن یہ بتا تو کس پر نازل ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو یہ بتا تو کس مہینے میں تشریف لایا ہے، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن یہ بتا تو دن میں تشریف لایا ہے یا رات میں تشریف لایا ہے، تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک میں ليلۃ القدر میں نازل ہوا۔ یہ قرآن، قرآن ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے سارے مسائل، دنیا کی سارے مسائل کا حل قرآن مقدس میں موجود ہے، دنیا کے سارے سوالات کا جواب قرآن مقدس میں ہے، دنیا کی ساری بیماریوں کا علاج قرآن مقدس میں ہے۔ وہ علاج جو آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس علاج سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس کا بھی علاج قرآن مقدس میں ہے۔
آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے پریشان ہو گئے، ڈاکٹر آپ کے اندر کون سی بیماری ہے اس کا پتہ بھی نہیں پا سکے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ فلاں بیماری بتایا، دوسرے کے پاس گئے فلاں بیماری بتایا۔ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہر کوئی الگ الگ بیماریاں بتاتا ہے، ایک بیماری کو نہیں بتائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں اس علاج کا بیماری بھی موجود ہے، اور قرآن میں آپ کو کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کا دوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہند کے راجا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ اللہ سورہ فاتحہ ایک ایسی آیت ہے، اللہ اکبر، حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی اتنا سخت پریشان ہو، کوئی اتنا بیمار ہو، کوئی اتنا مرض ہو، اور کسی کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہو جس کا علاج دنیا کے ڈاکٹر بھی نہ کر سکے، جس چیز کا علاج، جس بیماری دنیا کا ڈاکٹر پتا نہ کر سکے، اللہ اکبر، اگر وہ بندہ چاہتا ہے اس بیماری سے اسے شفا مل جائے، اس مرض سے اسے چھٹکارا مل جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ فجر میں جب اذان دی جائے بندہ تازہ وضو کر کے مسجد میں چلا جائے، یا اگر مسجد نہ ہو تو گھروں میں رہ کر کے وہ فجر کی سنت ادا کر لے، سنت ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے، اس کے بعد فرض نماز ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو علاج کا جس بیماری کا علاج پوری دنیا نہ کر سکے، اس بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کرے۔ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی ہر بیماری کا علاج، ہر دکھ درد، ہر مسائل کا، کون سے ایسے سوالات ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں، کون سی ایسی بیماری ہے کہ قرآن مجید میں نہ۔ اب قرآن سے پوچھا جائے، قرآن کا یہ بتا، تو تو آیا ہے رب کی بارگاہ سے آیا ہے، حضور پر آیا ہے، رمضان میں آیا ہے، دن رات لیلۃ القدر میں آیا ہے۔ اب قرآن تو یہ بتا کہ جب تو آیا ہے تو لوگوں کے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ قرآن ہماری اولاد کی ہدایت اور رہنمائی، ہم اس سے ہدایت اور روشنی ڈالیں، اپنے آپ کو جوڑے۔ قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا چھونا عبادت آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا ماحول ہے کہ قرآن کو ہم ہاتھ میں لگاتے ہیں، قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے، تاک میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کو نصیب نہیں ہوتا۔ گھر کے برتن روز صاف ہوتے ہیں، بستر روز صاف ہوتا ہے، مکان روز صاف ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو ایک تاک میں پڑا ہوا ہے، گرد و غبار سے اڑا ہوا ہے، مکڑی نے اس قرآن پر جالا لگا دیا، ہمیں اسے صاف کرنے کی جو توفیق نہیں ہوتی، پھر ہم سوچتے ہیں گھروں میں برکت نہیں آتی، گھروں میں رحمت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، قرآن کو اگر ہم گھروں میں تلاوت کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھیں قرآن کی برکت یہ ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ اس جگہ سے جن اور شیاطین کو دفع فرما دیتا ہے۔ اب یہ رمضان آ گیا، اس لیے لوگ بھی گناہ کرتے ہیں۔ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ جو شیطان ان کے وسوسہ ڈالتے ہوئے گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، ہم سے گناہ کراتے ان شیطانوں کو اللہ زنجیروں میں جکڑ کر کے قید کر دیتا ہے، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، جنت کے ساتوں دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو سال بھر میں 11 مہینہ کھاتا ہے، 11 مہینہ پیتا ہے، ایک مہینہ تو میرے لیے روزہ رکھ کر کے دے، ایک مہینہ میرے لیے روزہ رکھ کر کے دے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم روزہ رکھیں گے سارا دن کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، ہم دبلے اور پتلے ہو جائیں گے۔ آپ ہاسپٹل کا جائزہ لیجئے، اس ہاسپٹل میں ایسے طاقتور انسان، ایسے صحت مند انسان پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، تمہیں صرف دودھ سے گزارا کرنا پڑے گا، یا صرف تمہیں مکھن سے گزارا کرنا پڑے گا، یا صرف تمہیں روٹی کا 2-4 لقمہ کھانا پڑے گا، تو وہ ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پر سارا دن نہیں کھاتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے لیے 1 مہینہ نہیں کھائے گا تو رب فرماتا ہے الصوم صحت، جو روزہ رکھے گا اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھو، یقیناً اگر ہم اور آپ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، جسم میں جو بیماریاں ہیں، اس روزے کی برکت سے اللہ اس بیماری کو دور کرنا دیتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ پریشر ہے نمک یوز نہ کریں، شوگر ہے نمک یوز نہ کریں، فلاں چیز بتاتا ہے شوگر ہے میٹھی چیز نہ یوز کریں، پھر ہم ڈاکٹر کی بات پر اس قدر عمل کرتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی لذیذ مٹھائی لا کر کے وہ رکھ دے پھر بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ نمک سے منع کیا گیا، کتنا بھی لذیذ عمدہ کھانا لا کر کے ٹیبل پر سجا دی جائے، ہم یہ کہہ کر کے انکار کر دیں گے ڈاکٹر نے ہمیں نمک کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا، تم روزہ رکھو۔ حضور فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور دنیا میں جو چیز آئی ہے ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہر مال کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالیں۔ تو ہم جب مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارے مال پاک و صاف ہوتے ہیں، اللہ اس مال میں سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس مال سے اگر ہم پر کوئی پریشانی یا بیماری آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس صدقے سے اس پریشانی اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس روزے کی برکت سے اس کے جسم کے گناہوں کی بھی معاف فرماتا ہے اور اس کے جسم سے بیماریوں کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں روزہ ہمارا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، دنیا میں چل سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے چل سکتا ہے، ہم سارا دن کھائے کہ 11 مہینہ کھائے کیے اس لیے عادت بنی ہوئی ہے، یا بچپن سے کھا پی کر کے آئے اس لیے عادت بنی ہوئی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ بہانہ صرف دنیا میں کام آئے گا، جب رب کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا روزہ کس لیے نہیں رکھا، تو رب کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کام، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی عذر کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اس کا اجر عظیم آپ کو ملے گا، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس نافرمانی کرنے کی بنا پر جو رب تمہیں عذاب دے گا اس عذاب کو ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں ابھی وقت ہے اپنے آپ اپنے دل کے کٹورے کو کھول کر کے دیکھیں، اپنے گریبان کو پکڑ کر کے دیکھیں کہ ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، جب سے ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہوا ہے، ہم نے آخر اپنے لیے کیا کیا ہے، اللہ اور رسول کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور ہم نے دنیا کو تو سوار لیا، دنیا کی عیش و عشرت کو تو حاصل کر لیا، دنیا کے آرام کو تو میں نے حاصل کر